الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محترم حضرات، سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ہم مسلمان بھائیوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہاں آنے سے پہلے چرچ وغیرہ میں جایا کرتے تھے دعویٰ کے لیے، تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ جتنے چرچ میں بیٹھتے ہیں ساروں کے ہاتھوں میں مصحف قرآن ہوتا تھا، اور پاسٹر جو کچھ کہتا تھا وہ اسے فالو کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کیا پڑھ رہا ہے، کون سی آیتیں وہ پڑھ رہا ہے. تو قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں آپ اسے دیکھیں. میں آپ کو تعجب کے ساتھ، جو لوگ فجر کے بعد ہمارے پاس پڑھ وٹ قرآن میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کوششوں کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو توفیق دے کے فائدہ اٹھائیں. قرآن مجید کی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور وضو کے بارے میں کہا کہ تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کی تو 40 پر 2 فوائد بنائے، 40 پر 2 فوائد لکھے ہیں کہ ایک آیت کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا معنی اس سے نکلتے ہیں. اگر صرف ایک آیت ہم آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو پورا ایک دن کا ورکشاپ بن جائے گا کہ جنابت کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل کیا کیا ہیں. ساری باتیں انہوں نے اس میں گھیر دی، 42 اور ایسی باتیں، ایسا علم اس میں چھوڑا جس کا جاننا ضروری ہے. تو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے پڑھی، اور میرا یہ موضوع اس حیثیت سے اہم ہے کہ جیسے شیخ محترم نے کہا، محبت جس کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں المحبت لا تحد، محبت جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. حد ہوتی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کون کسی کتنی محبت کرتا ہے. محبت کے اقسام الگ ہیں. محبت التلذذ الگ ہے، بیوی سے آدمی لذت کے لیے محبت کرتا ہے. محبت الاجلال، محبت التکریم، ماں باپ سے محبت الگ ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت الگ ہے، الگ الگ ہے. لیکن محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس کی کوئی حد متعین نہیں کر سکتا. المحبت لا تحد، محبت جس کے بارے میں ہم نے قرآن مجید کے سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 کی آیت پڑھی. آیت پر میں غور کرنے کی اپیل کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بھائی اور تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، وعشیرتکم اور تمہارا سارا کنبہ قبیلہ، واموال اقترفتموها وہ اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت بزنس جو تم کرتے ہو اس کی کساد بازاری سے ڈرتے بھی ہو، تخشون کسادها کہ میرا کاروبار ماند نہ پڑ جائے، ومساکن ترضونها اور وہ گھر جن میں تم رہتے ہو، احب الیکم یعنی جن گھروں سے تم خوش ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری نظروں میں زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ تمہاری نظروں میں محبوب ہیں، فتربصوا انتظار کرو، تیار رہو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. اسی لیے ابن قیم ابن کثیر سلف نے جب اس آیت کی تشریح اور توضیح کی تو کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں آدمی کی تمام شعبہ زندگی سے متعلق ہیں۔ آدمی کبھی باپ سے محبت کرتا ہے، بھائی سے، کنبے سے، قبیلے سے، اور اپنے بزنس سے یا اپنی بیوی سے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ان چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بہت بڑی بات۔ آج ہماری زندگی کے سارے شعبے میں یہی ہو رہا ہے، انہی ساری چیزوں سے ہماری محبت ہے، کسی کو کاروبار سے، کسی کو اپنے کنبے قبیلے کے رسم و رواج سے، کسی کو اپنے جھوٹی شہرت سے، اسی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آدمی کے دل میں اگر ان چیزوں کی محبت بڑھ جاتی ہے تو وہ فسق تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں محبت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اسی طرح کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلك فی الکتاب مسطورا۔ النبی اولی بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ مومن ان سے محبت کریں۔ دوستو، عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہمارے دلوں میں جان سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اہل ایمان ہیں، کہا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس سے محبت کرنے کی بات کہی، اسی لیے سلف نے کہا کہ محبت یہ اعمال القلب میں ہے۔ اعمال القلب کے معنی ہے محبت دکھتی نہیں ہے، آپ کوئی بھی کام کرے دکھ جاتا ہے، لیکن کس کے دل میں کتنی محبت ہے۔ ایک صاحب کہا کہ وہ داڑھی تو نہیں رکھتے تھے، لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ کی داڑھی نہیں، ذرا داڑھی رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک۔ بولا کہ آپ کیا جانے میرے دل میں اللہ کے رسول کی کتنی محبت ہے، آپ میرا سینہ شق کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے۔ یہ اعمال قلب ہے، لیکن اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے، اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے۔ اسی لیے سلف نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت سورۃ آل عمران کی نازل کر دی، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، کہا کہ اگر تم اللہ تبارک کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر کسی کا دل محبت سے خالی ہے تو اس کا دل ایمان سے خالی ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک کہا کہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث، بہت سارے صحابہ کی ایسی حدیث آئی لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لایا ہوں، شریعت کو میں لایا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میری جان سے نہیں، میری جان مجھے پیاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا عمر۔ وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنتی ہے۔ ویسے محبت کا لفظ محمد ہی اس پر جچتا بھی ہے۔ اگر محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کی بات کرتے ہیں تو کہا کہ دل و جان سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔
اگر اس کے بغیر اگر کوئی کہتا ہے کہ محبت میں کوئی کمی ہے تو کہا کہ اس کی ایمان میں نقص ہے. یہ اور بات کہ اگر کوئی پوچھتا ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تو صاف بتا دیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جیسے یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ میری نظر میں بہت محبوب ہیں لیکن میری جان سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسی، تم جب تک تمہاری جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرو، محبت نہ کرو، تب تک تم صحیح معنی میں مومن نہیں ہو. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنی چاہیے. اب سوال آدمی یہ کرتا ہے کہ میں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں؟ اگر کیوں کروں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کامل ہیں، حسن میں، اخلاق میں. وحی الہی آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تزکیہ کیا، کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. آپ اپنے نفسانی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے تھے اور وہی بولتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بولنے کو کہا. اور ویسے ہم انسان تو انسان، جمادات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. جمادات کے معنی سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی. حدیث کیا تھی؟ کہا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. چرواہا شپرڈ جو بکری چراتا ہے. تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو لے کر چلتا بنا. اب بھیڑیا یہ چرواہا اس کے پیچھے بھاگا پیچھے بھاگا پیچھے بھاگا. تو بڑی محنت کے بعد اس کے منہ سے اس نے جانور کو چھڑا لیا. تو وہ جو بھیڑیا تھا وہ پیچھے مڑ کے دیکھا، بولا آج تو تم میری روزی لے جا رہے ہو، لیکن ایک دن آئے گا یوم السبع، جس دن ہم جانوروں کی حکومت بکریوں پر ہوگی، تم اس دن کیا کرو گے؟ بھیڑیے نے بولا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک صاحب تھے جو گائے پر سوار ہو کر جا رہے تھے. تو گائے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی. گائے نے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں، میرا کام زراعت کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے. تو سارے صحابہ جتنے سامنے تھے کہا سبحان اللہ. آپ بھی تعجب کرتے ہوں گے نہیں؟ ارے گائے بول سکتی ہے، بھیڑیا بول سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور میرے ساتھ ابو بکر ایمان لاتے ہیں اور انہی کے ساتھ عمر بھی ایمان لاتے ہیں. اور یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے تھے اور ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی جاء بالصدق وصدق به، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور آپ تعجب کریں گے کہ جمادات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی. مکے سے نکل رہے ہیں، مکے کو ودا کہہ کے نکل رہے ہیں، تو مکے کو خطاب کر کے کہتا ہے مکہ مجھے دل سے میں تجھے چاہتا ہوں، اگر تیرے والے مجھے نہ نکالتے تو میں مکہ چھوڑ کر نہ نکلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. اور جمادات کی جب بات آتی ہے تو صحابہ رسول کہتے ہیں کنت اعرف حجرا، میں مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک پتھر تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم محبت نہ کریں تو جمادات کو تو محبت تھی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، قضائے حاجت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میں نے دیکھا کہ دو درخت دور دور تھے، اچانک دو درخت آپس میں مل گئے اور سایہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت پوری کی. دو درخت انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی. یہ پیار، یہ محبت، یہ الفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمادات کی دلوں میں ڈالی تھی. جمادات یعنی وہ چیزیں، درخت کے صحابہ رسول کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے لگتے تھے تو کھانے کے دانے تسبیح بیان کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم انسان ہیں، پھر ہمیں محبت کیوں نہ ہو؟ بکری کا وہ گوشت جو یہودن عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کے کھلایا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ اگر آپ رسول ہوتے تو یہ بچ جاتے. تو اس گوشت کے ٹکڑے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، آپ مت کھائیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں ہیں. اور اس سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو عورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، ایک عورت آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں اس کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، آپ اجازت دیں تو میرے پاس ایک اچھا سا بڑا ہی ہے، کارپینٹر ہے، میں اس سے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں. ممبر بنوا دیا اور دیکھا کہ جب جمعہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ کھجور کا تنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ پر رونے لگا کہ مجھے چھوڑ کر آپ ممبر پر کھڑے ہیں. ہم فراخ میں کیوں نہ روئیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ آدمی ہوگا جو میرے بعد آئے گا اور تمنا کرے گا کہ اس کا سارا مال خرچ ہو جائے، سب کچھ خرچ ہو جائے، لیکن مجھے وہ دیکھ لے، میرا دیدار اس کو مل جائے. تو اس کی تمنا بھی ہم کو کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم کو ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور یہ محبت اس کھجور کے تنے سے اور اس پتھر سے، اس درخت سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی الفت رکھتے تھے، اور کہا کہ وہ ایسے بلک بلک کر رونے لگا، محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی بچہ روتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں اسے دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک ایسے ہی رونے کی آواز اس سے آنے لگتی صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے انداز ہیں جو صحابہ کرام کرتے تھے. اور ہم نے جو باتیں کہی وہ تو جمادات کے بارے میں. صحابہ کرام کی جو محبت کے انداز ہیں، ایک معمولی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں الفاظ ہیں جاریہ کہتے ہیں چھوٹی سی بچی، اس نے ایک تبلا جسے کہتے ہیں بجانے کا ایک طرفہ یہ ہوتا ہے، وہ لے کر آئی. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے نظر مانی ہے کہ آپ جب جنگ سے واپس آ جائیں گے، یعنی جنگ جیت کر واپس آئیں گے، اللہ تعالیٰ صحیح سالم آپ کو واپس لوٹائے گا، تو میں آپ کے سامنے نعت گاؤں گی، نعت پڑھوں گی، تبلا وہ جو بجا کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی نظر پوری کر سکتی ہو جہاں فتنے کا خوف نہ ہو. اللہ کے کہا کہ وہ گانے وہ سنات کو پڑھنے لگی. تو کہتے ہیں کہ وہ جو جس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ اپنے اس میں چلتی رہی. لیکن جب حضرت عمر فاروق آئے تو اس نے اس کو اپنے یعنی اس پر وہ چھپا کر بیٹھ گئی، بولا کہ نہیں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے عمر، تم تو وہ ہو جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے. یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ، صحابیات، جمادات کے عجیب قصے تھے. ویسے آپ دیکھیں گے کہ ہر میدان میں کیسے کیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا. تو ہمارے پاس ایک لمبی داستان ہے کہ جس کو ہم آپ کو بتائیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جان پائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اصل ایمان ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. اور اس محبت کے مظاہر ہیں. مظاہر کے معنی آپ سے محبت، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس جیسا کپڑا پہنتے ہیں. جیسے ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کے فین ہوتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس جیسا بال بناتے ہیں، اس جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، بھلے جو بھی ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی محبت کرتا ہے تو اس محبت کے لیے سب سے بڑا مظہر یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی اطاعت کرے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں کہا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر تم ایمان لاؤ، وتعزروہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مدد کرو. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کعبے کا صحن تھا، عقبہ بن ابی معیط اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنی چاہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچنا چاہا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر دو گے جو کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے؟ تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دبوچا، مارا، اتنا مارا، جوتے سے اس نے مارا، جوتا لے کر مارا، کہتے ہیں لا يعرف انفه من وجه، اتنے مار مارے کہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ناک کہاں ہے اور چہرہ کہاں ہے، سارا چہرہ خون خون. لوگ آئے، بنو تمیم کے لوگ، ان کے قبیلے کے لوگ آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے. یہ محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ایسے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام خوبیاں تھی، جیسے ہمارے شیخ محترم نے کہا کہ تمام کا مجموعے کا اگر کوئی نام رکھا جائے تو اسی لیے فارسی شاعر نے کہا حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں کیا چیز نہیں تھی؟ حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ میں تھا. اسی لیے صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند ہے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ جب میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، اور یہ کہا کہ بالکل ویسے ہی چمکتا ہے. جیسے عربی شاعر نے بہت ساری باتیں اس میں کہی، جیسے کہا کہ یہ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے اختیار سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کا حسن و جمال. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا تھا کہ جیسے 14ویں رات کے آپ چاند ہیں. تو معلوم یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں یہ جو قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں، محبت جو ان کی دلوں میں جاگزین تھی، کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہوئے. قبیلے بنو تمیم کے لوگ آئے، اٹھا کر لے گئے. جب ہوش آیا تو بس ایک ہی سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم. ماں خفا ہو گئی، سارا کنبہ قبیلہ خفا ہو گیا. ارے ان کے لیے اتنے مار کھائے، وہ پھر پوچھتے ہو کہ اللہ کے نبی کی طرح. بعد میں بتایا گیا کہ فلاں سے جا کے پوچھو، بتائیں گے کہ کدھر ہے. چپکے سے آیا، بولا کہ دار ارقم میں ہے. بولا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں. دوستو، عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی. آج بھی ہم محبت کے دعوے داروں کو دنیا میں دیکھتے ہیں، جیسے شیخ محترم نے کہا کہ ان کی محبت ایک وقتی محبت ہوتی ہے، جو عید میلاد النبی کے موقع پر دیکھنے میں آتا ہے. یہ مسئلہ عید و میلاد النبی کا جو مسئلہ ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو علمی اس پر جیسے ان دلائل کے ساتھ لوگوں کو قانع کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے سارے لوگوں پر قدغن لگایا. ابن کثیر رحمہ اللہ کے تعلق سے لکھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے لکھا، وہ بھی اس عید کے قائل تھے. عیدیں تو دو ہی تھیں، یا تو عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ تھی. یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی عیدیں چھوڑی ہیں، ایک تو عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا ارے کیسی باتیں کرتے ہو، قرآن خود کہتا ہے عید میلاد النبی کے بارے میں. معلوم قرآن میں بھی دلیل ہے. عید میلاد النبی کی دلیل انہوں نے لائی کس سے؟ قرآن سے.
بولا کہ کیا دلیل لائی؟ کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سلامتی ہو، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وہ مرے۔ کہا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ یہ دلیل ہے میلاد النبی۔ اب جس کی عقل پر ماتم ہو اسے ہم کہاں سے سمجھائیں؟ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ کہا کہ عید موت پر بھی، پیدائش پر بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے۔ جیسے لوگوں نے یہ قبر والے، مزار والے دلیل پکڑتے ہیں، کس سے؟ اصحاب کہف کے اس مزار سے، کہ انہوں نے کیا اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے، لوگوں نے کہا کہ اس پر ایک عمارت بنا دو، یہ دلیل ہے کہ قبر پر مزار بنا سکتے ہیں، ایسی سی دلیل ہے۔ اور ایک صاحب بڑی دور کھلائے، بولا کہ غیر اللہ کا آپ کھانا نہیں کھاتے؟ نہیں، بولا نہیں کھاتے۔ بولا کہ ہمارے ہاں وجے واڑا میں جو ندی چلتی ہے کرشنا، اس کا نام کرشنا ہے، بولا کہ کرشنا کا پانی پیتے نہیں؟ بولا کرشنا ندی کا پانی آپ نہیں پیتے ہیں؟ بولا یہ بھی حرام ہے۔ آپ چاول کھاتے ہیں، چاول کے تھیلے پر لکشمی برانڈ کا چاول، بولا یہ بھی حرام ہے۔ بولا لکشمی چاول آپ کھاتے ہیں؟ بولا کیسے کیسے علم والے اس زمانے میں نکلے ہیں، اب اسے ہم کہاں سمجھائیں؟ بولا کہ یہ سارے جو کھاتے ہیں یہ بھی غیر اللہ کا کھاتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو قانے کرنے، علم دلائل دینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے توفیق مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ ہمارے سامنے دو نظریے اس زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ ہے بڑ اس کے ساتھ کہ جگہ جگہ اشتہار لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے چندے جمع کیے جاتے ہیں، سارے گلی میں سڑکوں پر خمخمے لگائے جاتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اور بڑی زوردار سے تقریریں ہوتی ہیں، علماء کرام کی جیبیں گرم ہوتی ہیں، اور بڑے زور و شور سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اجلاس ہے، جیسے شیخ نے کہا کہ میلاد النبی کے جلسے ہیں۔ لیکن کیا یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ ہے؟ تو شیخ محترم نے جسے بتایا کہ ہم جان لیں کہ کسی بھی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے دو شرطیں قرآن نے بتائی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کوئی بھی عمل آپ کرنا چاہیں، اس میں ایک اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسرا متابعت رسول ہونا چاہیے، سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ 50 سال کے بعد، یعنی جب فاطمی 50 سال کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال کے بعد، یا اس کے بعد جب فاطمی سلطنت آئی، تو ان لوگوں نے اس عید کو رواج دیا، میلاد النبی کی شیوے کو رواج دیا۔ اور جیسے سلف نے لکھا ہے کہ وہ لوگ تھے جو فاطمیین، جو بڑے ہی عیش پرست تھے اور بڑے ہی لوگوں سے ظلم سے پیسہ وصول کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں جیسے میلاد کے جلسوں کے لیے پیسہ وصول ہوتا ہے، اس زمانے میں رعایا سے، عوام سے پیسہ لیتے تھے اور ظلم کرتے تھے، اور اس نام کی اس عید کو انہوں نے رواج دیا۔ حقیقت میں اس عید کا کوئی تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جیسے محبت کی، ویسے محبت ہو، اور یہی صحیح محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال تو بڑا اچھا کر رہے ہو، ماذا اعددت لها، تم نے کوئی تیاری کی ہے قیامت کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن میں نیک لوگوں سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، احب اللہ ورسولہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت مع من احببت، انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو ان کے ساتھ تم رہو گے۔ تو صرف زبانی دعویٰ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کا دین ایک طرف بلاتا ہے اور وہ لوگ دوسری طرف جاتے ہیں اور زبان سے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ عائلی زندگی میں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی میں ہو،
چاہے کاروباری زندگی میں ہو، دوست و احباب کے ساتھ ہو، کیسے ہماری زندگیاں گزرتی ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت ہے، اور یہ جتنے جو اللہ کے رسول کی محبت پر بڑے بڑے، آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اور اس ملک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جتنی بدعتیں ہوتی ہیں شاید کہیں ہوتی ہوں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں. اس لیے کہ سب سے پہلے شیعہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں دین میں بہت ساری غلط چیزیں ایجاد کی. ان کے دیکھا دیکھی اور دوسرے جو غلط عقیدے والے ہیں انہوں نے ساری چیزیں ایجاد کی کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور یہاں تک کہا لولاک لما خلقت الافلاک، کہا کہ یہ ساری جو کائنات بنائی گئی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ساری کائنات ہی نہ بنتی، ساری کائنات ہی نہ بنتی. یہ عقیدے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا انت سیدنا وابن سیدنا، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے سید ہیں، سید کے بیٹے ہیں. کہتا نہیں کیا کیا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو مجھے اتنا بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو جیسے لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کو عیسائیوں نے بڑا چڑھا کر پیش کر دیا. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو. اور لوگ آج اسی میں ہیں کہ وہ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، کسی کی قسم نہ کھائے. اور لوگ ہیں اللہ کے نبی کی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی دعائی لیتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہ ساری چیزیں ہیں. اور آپ تعجب کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک صحابی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، کہ اچانک مجھے ایک کنکری نے آ لیا، یعنی کنکری سے چھوٹا، ایسا لگا کسی نے مارا ہے. میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں دو آدمی بیٹھے ہیں، ان کو بلا کے لاؤ. ایک دو آدمی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، زور زور سے باتیں کر رہے تھے. تو میں بلا کے لے گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ بولا کہ ہم لوگ طائف سے آئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اہل مدینہ والے ہوتے تو میں تمہاری سرزنش کرتا، میں تمہیں سزا دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تم زور سے بول رہے ہو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی ادب و احترام ضروری ہے. تو زندگی میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. بہت سارے سلف تھے جب حدیثیں پڑھی جاتی تو خاموش دھیان سے سنتے. ہماری مشکل کیا ہے، مسلمان دو چیزوں میں بٹے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر. یہ غلو ہے اور ایک جفا ہے. غلو کہتے ہیں حد درج زیادہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بڑا دینا محبت کے نام پر کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا. جیسے بہت سارے مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف اللہ کا نام لکھا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شاء اللہ وشئت. ایک صاحب آئے کہا کہ اللہ کے نبی آپ چاہیں اللہ چاہیں ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا مت بولو، ایسا مت بولو، ایسا مت بولو، دونوں کو ساتھ ملا کر نہ بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ٹوکا، ایسی بات نہ کہو.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اپنی جگہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اپنی جگہ، اللہ کے نبی. تو ایک چیز ہے غلو، حد سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھا دینا، اور جو صفات، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے دینا. جیسے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا اتنا بڑا الزام اگر ہم کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقیدے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 70 قاری جس کو لوگ لے گئے شہید کر دیا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ یہ لوگ جو میرے صحابہ کو لے جا رہے ہیں، قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجتے؟ اگر واقع افک پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے پر جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، چہیتی بیوی پر الزام لگا، اتنے دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے ہوتے تو اتنی پریشانی کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان نہیں ہوتے. ایسا عقیدہ جو غلو کی صورت میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. ایک دوسری چیز جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ جفا کسے کہتے ہیں؟ جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام بھی نہ دینا. یہ ہمارے لوگوں سے بہت زیادہ ہے. ہم لوگ غلو تو نہیں کرتے ہیں لیکن جفا میں پیچھے نہیں ہیں. جفا کے معنی ظلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، اس کی عظمت کا خیال نہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر نہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت نہ کرنا. اگر ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، سنت یہ ہے، تو ارے اختلاف کی باتیں مت کرو. لوگ کیا بولتے ہیں؟ اختلاف کی باتیں مت کرو، صرف ارکان یعنی اصول کی باتیں کرو. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر اصول ہی کہاں رہتا ہے؟ اصل دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. ہم بتاتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سنتوں کا لحاظ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکالی، پھینک دیا تو چلے گئے. دوسرے صحابہ نے کہا ارے وہ انگوٹھی اٹھا لو، اپنی بیوی کو دے دو یا کسی اور کو دے دو. بولا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے پھینکا ہے تو میں کیسے اٹھاؤں؟ میں نہیں اٹھا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ کھانے پینے کے حد تک بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے تو کدو ٹٹولنے لگے، سرکے کا سالن ہے تو سرکہ ٹٹولنے لگے. اور کبھی ابو ایوب انصاری اور جن کا نام خالد بن زید ہے، ان کے گھر میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے، کھانا بھجوایا. ایک دن دیکھا کہ سارا کھانا ویسے کہ ویسے واپس آیا. بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا. بولا کہ ہاں کھانا نہیں کھایا اس لیے کہ اس میں لہسن کا سالن تھا. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لہسن حرام ہے؟ بولا کہ نہیں، مجھے پسند نہیں ہے اس لیے کہ منہ میں بدبو آتی ہے اور اللہ کا فرشتہ میرے پاس وہی لے کر آتا ہے. اور کہا کہ اس دن سے انہوں نے لہسن چھوڑا. کہا کہ نہیں، کہا کہ اللہ کے نبی، کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں، حرام تو نہیں. تو کہا کہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی جن چیزوں سے روکا، یہاں تک کہ مرد تو مرد، عورتیں ان کی محبت کا عالم ہے. کہ ایک صحابیہ جو ام المؤمنین میں سے کہا کہ ان کی ماں گھر آتی ہیں، مشرکہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہتی ہیں، ان سے کوئی امید رکھ کر آتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی، ماں گھر آئی ہیں اور مجھ سے کچھ امید لے کر آئی ہیں کہ کیا میں ان کو گھر میں داخل ہونے دوں؟ کہا کہ ہاں ان کو داخل ہونے دو، گرچہ کہ مشرکہ ہے. تو محبت اور اطاعت، انقیاد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا عالم. آج کتنے ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہیں. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے نکال دو. کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ جو کڑا پہنا ہے کمزوری کی وجہ سے پہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزیدک الا وہنا، اے میرے صحابی یہ کڑا تجھے اور کمزور کر دے گا، نکال کے پھینک دے. کتنے لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ جفا ہے. میں نے دو باتیں آپ کے سامنے کہی.
ایک غلو غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر جھومتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں. ایک طرف عیسائی بھی ایسے جھومتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، مستانہ جسے کہتے ہیں، مستانی کیفیت ان پر وائد ہو. جیسے کہتے ہیں مشائخ، یہ ہمارے شیخ ہیں، ہم تو شیخ کہتے ہیں، وہ لوگ مشائخ کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کے لیے آپ کو سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا. یہ چیز پہلے اتنی نہیں رہی جو آپ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے یہ شیاطین الانس ہیں، انسانی شیطان ہیں، یہ گھروں میں گھس جاتے ہیں جہاں عزت، احترام، عزت کی پامالی ہوتی ہے. کبھی کسی کی بیٹی پر ہاتھ ڈال دیا، کبھی کسی کی بیوی پر ہاتھ ڈال دیا. یہ صاحب بھی خاموش اس لیے کہ یہ ہم مشائخ والے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور ایسے جگہوں پر اس چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہمارے معاشرے سے. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے دور رہے گی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو مظاہر ہیں، میں نے صحابہ کرام نے جو محبت کی، آپ پڑھتے ہیں، ہم مرد عورتوں کی باتیں بھی کہتے ہیں کہ وہ عورت جو جنگ احد میں آتی ہے اور جنگ کے میدان میں آتی ہے تو بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا باپ شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا. وہ یہی پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. اور جب بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں تو کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل. کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مصیبتیں آپ کے بعد ہی ہیں، کوئی حقیقت نہیں. ساری مصیبتیں یہ عورتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھیں. مرد تو مرد عورتیں تھیں. سواد ابن غزیہ جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جنگ کا موقع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کسی کو کوئی بدلہ لینا ہو تو لے لے، اور سارے لوگ کھڑے ہیں اور سواد ابن غزیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں صف میں مجھے آپ نے کونچا دیا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لے لو، بلا کہ نہیں، جب آپ نے مجھے کونچا مارا تھا تو میرے جسم پر دامن نہیں تھا، آپ بھی اپنا دامن بتائیے، میں وہاں اپنا بدلہ قصاص لینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تہبند یہ کیا تو سواد ابن غزیہ آپ سے چمٹ گئے. بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اے سواد کیا بات ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بولا کہ نہیں، جنگ کا ماحول ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے شہادت مل جائے اور یہ آخری موقع ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو آپ کے جسم اتھر سے میرا جسم لگے. تو یہ ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، رہن میں، سہن میں، یہاں تک آیا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پردہ پسند نہیں آیا جس پردے پر تصویریں لگی تھی. ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس تکیے کو ہٹا دیا، اس پردے کو ہٹا دیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. ہم بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جھوم جاتے ہیں. ان میں اکثر یا تو حقہ پینے والے ہوتے ہیں یا تو بس قوالی گانے والے ہوتے ہیں، بس جھومتے ہیں، ناچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں. آپ اس آیت میں پھر ایک بار آپ کو لے جاؤں گا، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ. محبت کا جو صحیح دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پھیلانے کے لیے کوشش کی جائے. وہ کوشش کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی تابع ہے. آپ سید اولید آدم ہیں، آدم کے سارے بیٹوں کے سردار ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ صاحب شریعت ہیں، آپ نے شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے. آپ رؤوف ہیں، رحیم ہیں امت کے ساتھ، امت کے لیے بڑے ناصح ہیں اور دعوت پھیلانے میں آپ نے بڑا صبر اٹھایا ہے. کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کے چہرے پر مٹی ڈالا، کسی نے تھوکنے کی کوشش کی، کسی نے آپ کے گردن میں کپڑا ڈال کر مروڑا ہے، کسی نے آپ سے قرض کی ادائیگی میں بد زبانی کی ہے. بہت ساری چیزوں پر آپ نے صبر کیا ہے اور کبھی آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں.
ہیں، کبھی آپ کا سر زخمی ہوا ہے اور کبھی جس میں اطہر سے خون برسا ہے اور خون بہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئی ہیں، اور یہ بھی آپ خلق عظیم پر فائق تھے، بڑے اخلاق کے مالک تھے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آپ کو مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ ساری خوبیاں ہم میں ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کیجئے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ بہت سارے صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو ہم زندہ ہیں، میں جب بھی یاد آ جاتی ہے میں گھر جاتا ہوں تو دوڑے دوڑے چلے آتا ہوں کہ آپ کا دیدار کر لوں، لیکن جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور آخرت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو بڑے بڑے درجے دے دے گا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، یقیناً وہ کل جنت میں بھی جائیں گے تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نصیب ہوگی، آپ کے بنگلے کے بالکل بغل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیے، سچی محبت پیدا کیجیے۔ سچی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اخلاق سے۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی موقع آتا تو حضرت بلال سے کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال ذرا آرام دو، الصلاۃ جامعہ، نماز قائم کرو، نماز کے لیے اذان دو، کہا کہ لوگوں کو جمع کرو نماز کے لیے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں دعویٰ محبت کا ہے لیکن فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ مجھے تو شکایت ہے خود یہاں اپنے پڑوسیوں سے، باہر سے دور سے جو لوگ آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو صبح میں درس ہوتا ہے، ریاض الصالحین کا درس ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنائی جاتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ کم از کم اس درس کے لیے فجر کی نماز یہاں پڑھیں۔ کہا کہ روزانہ ایک حدیث سننے کو مجھے ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ایک حدیث۔ ارے مجھے تعجب ہوتا ہے، مکے میں ایک عورت تھے، انہوں نے مکے میں ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد وہ اور ایک عورت آئی، آ کر کہا کہ یہ آپ نے جس عورت سے شادی کی ہے دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ تو صحابی پریشان ہوئے، بولا کہ میں نے جس عورت سے شادی کی ہے اس کو اور مجھے اس عورت نے دودھ پلایا ہے۔ بالکل مکے سے نکلے، مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک عورت سے شادی کی، صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت سے شادی کی، لیکن اور ایک عورت آ کر کہتی ہے کہ اس نے مجھے اور میری دلہن کو جس سے میں نے شادی کی ہے دودھ پلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل، کہا کہ کیسے اب بات بنے گی جب وہ عورت دعویٰ کرتی ہے۔ پھر دوبارہ مکہ واپس آئے، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، لوگ ہم کو فون کر دیں ایسا طلاق کا معاملہ ہے، میں نے فلاں شیخ سے پوچھا، وہ شیخ نے یہ کہا، آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس شیخ بھی بہت زیادہ ہیں۔ لوگ اپنے مطلب کا فتویٰ نکلنے تک گھومتے رہتے شیخوں کے بیچ میں، کون شیخ اپنے فیور میں بولتے ہیں۔ بولا بعد میں کوئی شیخ بولتے نہیں کیسا دیے طلاق، غصے میں دیے نہیں، کوئی بات نہیں، جاؤ دونوں ساتھ چلے جاؤ۔ بولا کہ ایک شیخ کا فتویٰ آنے تک کوئی بات، بلا کہ یہ بھی یہ ایک فتویٰ تھا، ایک بات کے لیے وہ مکے سے پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں اور محبت ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے مدینے سے بغداد تک کا سفر کیا، کوفہ تک کا سفر کیا، ایک حدیث سننے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے۔ تو میں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں، اور جو باتیں غلط ہیں وہ ہمارے سے شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اور ساتھ ساتھ محبت اس لیے ہم کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو محبت صحیح محبت کی صحابہ کرام نے کی. اور آج کی زندگی میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں صرف محبت کا دعویٰ ہے اور عمل سے بہت دور چیزیں ہیں، اور اس کا کوئی شریعت سے کوئی دخل نہیں ہے. اور اسی طرح جو چیزیں جس کے بارے میں میں نے کہا یہ غلو ہے اور ایک جفا ہے. غلو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بڑا دینا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا جائے. جفا اس بات کا نام ہے کہ بالکل مرتبے کو گھٹا دینا، کہ سنتوں کی پابندی نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزانہ زندگی روزمرہ زندگی کے جو اعمال ہیں اس کا بھی ہم اہتمام نہ کریں، یہ بھی جفا میں شامل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو صحیح معنی میں سنت کا شیدائی بنائے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزین کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دوست بنائے، دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسی پر